1443 ہجری اور 2022 کے رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے۔ رمضان المبارک تو آتا رہے گا قیامت تک، لیکن پتہ نہیں آئندہ سال رمضان ہمیں نصیب ہو کہ نہ ہو۔ بہت سارے ہمارے عزیز و اقارب، دوست، رشتہ دار، محلے دار، ہمسائے جو پچھلے سال رمضان المبارک میں ہمارے ساتھ تھے، الوداعی جمعہ پڑھ رہے تھے، لیکن آج شہر خاموشاں کی زینت بن چکے ہیں۔ ہم اپنے ہاتھوں سے انہیں چھوڑ کر آئے ہیں۔ کیا پتہ آج جو ہم یہاں بیٹھے ہیں ان میں سے کون سا ہمارا بھائی، ہمارا دوست، ہمارا محلے دار، ہمارا پیارا آئندہ رمضان المبارک میں ہمارے ساتھ یہاں موجود نہ ہو۔ میرے بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، انسان وہ کامیاب ہے جو اپنے آپ کا محاسبہ کرتا ہے، جو اپنی غلطیوں سے سبق سیکھ کر مستقبل میں ان غلطیوں کو دہراتا نہیں ہے۔ اور وہ شخص بڑا ہی بیوقوف ہے، بڑا ہی بدبخت اور بد نصیب ہے جو ہمیشہ اپنی غلطیوں کو دہراتا رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور ساتھیوں، آج ہم نے اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر ہم نے دیکھنا ہے کہ اس رمضان المبارک میں ہم نے کیا حاصل کیا ہے، کیا ہم نے کھویا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ مضمون بڑا لمبا ہے، بڑا طویل موضوع ہے، لیکن میں نے اسے صرف سورۃ یوسف کی حد تک رکھا ہے کہ سورۃ یوسف کی روشنی میں اس رمضان المبارک میں ہم نے کیا حاصل کیا ہے، کیا پایا ہے یا کیا کھویا ہے۔ کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تو ایسا ہے، مجھے میرے عملوں کا پتہ ہے، میں کیا کرتا ہوں۔ ہر انسان اپنے اعمال کے متعلق بخوبی جانتا ہے۔ میرے بھائیوں، بڑی تیزی سے دن گزر گئے ہیں۔ اب یوں کہہ لیں کہ دن نہیں، چند لمحے ہی باقی رہ گئے ہیں۔ ایک آنکھ لگی، جب کھلی تو دیکھا رمضان گزر جائے گا۔ جو کمیاں کوتاہیاں ہم نے پچھلے دنوں میں کی ہیں، خدا را ان دنوں میں ان کمیوں کو پورا کر لیں۔ اس رمضان نے، بلکہ ہر رمضان سورۃ یوسف کی روشنی میں ہمیں بہت ساری چیزیں سکھاتا ہے۔ ان بہت ساری چیزوں میں سے چند ایک کا ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز جو رمضان المبارک بھی سکھاتا ہے، سورۃ یوسف بھی سکھاتی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند طلوع ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی شیاطین کو بند کر دیتے ہیں۔ جو باغی اور سرکش شیطان ہوتے ہیں
وہ جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام نے جب اپنے ابا جان کو اپنی خواب بتائی، یعقوب علیہ السلام کو، اب باپ بھی نبی تھے، سمجھ گئے کہ یہ خواب کیسا خواب ہے۔ فرمایا بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان تو انسان کا بڑا واضح دشمن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی بتا دیا شیطان دشمن ہے تمہارا، اس کے دشمن ہونے میں کوئی شک نہیں، اور شیطان کو رمضان میں قید کر دیا۔ اب اپنے اندر کا شیطان ہم نے خود ہی مارنا ہے، اس شیطان کو قابو کر لیا، لیکن حکم یہ دیا ہے روزے رکھو، عبادت کرو، استغفار کرو، اپنے اندر کے شیطان کو خود ہی قابو کرنا ہے تم نے۔ ان الشیطان، ادھر بھی شیطان قید کر دیا گیا ہے، ادھر فرما دیا بھئی یہ تمہارا واضح دشمن ہے، اس سے ہر ممکن کوشش کرو بچنے کی۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، جس طرح خون جسم میں چلتا ہے گردش کرتا ہے، اسی طرح جسم میں شیطان بھی گردش کرتا ہے۔ کیا اس رمضان میں نے وہ تیاری کی ہے جو تیاری مجھے رمضان کے بعد جب شیطان کھل جائے گا اس شیطان سے مجھے بچا سکے؟ اگر میرے پاس وہ تیاری موجود ہے سمجھ لو میں نے سارا کچھ ہی پا لیا، اگر نہیں موجود سمجھ لو کچھ بھی نہیں پایا۔ اگر شیطان سے بچنے کی تدبیر میں نے اختیار کر لی ہے، میرے اندر کا شیطان میرے قابو میں آ گیا ہے، سمجھ لو سب کچھ ہی حاصل کر لیا۔ اگر میرے اندر کا شیطان میرے قابو میں نہیں آیا سمجھ لو کچھ بھی حاصل نہیں کیا، رمضان ایسے ہی چلا گیا، میرا بیڑا غرق ہو گیا۔ دوسری بات، اللہ تبارک و تعالی حکم ہے صبح سے لے کر شام تک کچھ بھی کھانا پینا نہیں، بالکل میرے حکم سے چھوڑ دو، صبر کر کے دکھاؤ۔ روزے نے صبر سکھایا ہمیں، صبح سے شام تک کچھ بھی کھانے کو نہیں ملا، کائنات کے رب کے لیے یہ برداشت ہے، کوئی بات نہیں، صبر۔ اور جب اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کی بھائی اپنے ابا جان کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، ابا جان یوسف کھا گیا، یہ قمیض ہم اس کی لے آئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابا جان نے کیا کہا؟ ہماری طرح ہو مر گئے ککھ نہیں رہ گیا، او میرا پتر بگیاڑ کھا گیا، نہیں، فصبر جمیل، کوئی بات نہیں، کھا گیا، اللہ کا تھا، اللہ کے پاس چلا گیا، فصبر جمیل، صبر ہی اچھا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیو، اگر رمضان المبارک میں نے صبر سیکھ لیا، رمضان کے بعد ایک وقت مجھے کھانا نہ ملا تو میں نے گھر جو ہے اپنے سر پر نہ اٹھایا، میں نے صبر کیا، دوسرے تیسرے معاملات میں نے صبر کیا، فصبر جمیل، سمجھ لو سارا کچھ ہی پا لیا۔ اور کائنات کے رب کا کیا فرمان ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اللہ واہ ویلا کرنے والے، شور مچانے والے، مصیبت سر پر اٹھا لینے والے، ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں ہے اللہ، نہ اللہ کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے۔ ان اللہ مع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نکلے، مکی دور ہے، دیکھا میرے عمار کو، میرے یاسر کو، میری سمیہ رضی اللہ عنہم کو مشرکین مکہ نے مار مار کر برا حال کر دیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، شور مچا دیا۔ نہیں، فرمایا اصبروا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، اے آل یاسر صبر کرو، اصبروا، صبر کرو،
اصبروا علی یاسر ان موعدکم الجنہ، یہ تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، یہ تمہیں مار رہے ہیں، آج آزمائشیں ہیں، آج تکلیفیں ہیں، برداشت کرو۔ ان موعدکم الجنہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے اور تمہارے لیے جنت کی بشارت ہے۔ ان موعدکم الجنہ، اور آل یاسر تمہارا ٹکانہ جنت میں ہے۔ یہ تکلیفیں دنیا میں 2-4 دن کی ہیں، کوئی بات نہیں، برداشت کر لو۔ سارا رمضان برداشت کیا، صبح کھایا شام تک کوئی چکر نہیں، کوئی نہ کھایا نہ پیا۔ جیسے ہی رمضان گزرا، عید کا دن ہے، ماں نے تھوڑا سا کھانا لیٹ کر دیا تو ماں کے گل پڑ گیا، بیوی سے کھانے میں تھوڑی سی کوتاہی ہو گئی، اس کے گل پڑ گیا۔ میرے بھائیو، یہ صبر نہیں ہے۔ امام الانبیاء نے صبر سکھایا، ان اللہ مع الصابرین۔ آل یاسر کو بھی صبر کا ہی حکم دیا ہے۔ یہ نہیں آل یاسر تم شور کیوں نہیں مچاتے، تم واہ ویلا کیوں نہیں کرتے، ماتم کیوں نہیں کرتے اس تکلیف پر۔ اصبروا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، اور آل یاسر صبر کرو، میں وعدہ کرتا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا ٹھکانہ جنت میں ہے۔ اللہ اکبر، کیسے عظیم لوگ ہیں، اور یہ کیسا صبر، کیسا عظیم عمل ہے کہ اس صبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی، تم جنتی ہو۔ اور جس کو جنت کی بشارت دنیا میں مل جائے، بڑا اس سے بڑا کو کامیاب ہے، اس سے بڑا کو خوش نصیب ہے۔ میرے بھائیو، زندگی میں، دنیا کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں، کبھی مشکلیں ہیں، کبھی آسانیاں ہیں، کبھی تنگیاں ہیں، کبھی فراخیاں ہیں، یہ زندگی کا حصہ ہیں۔ آج کھانے کو کم ملا، صبر کر، کائنات کا رب کل زیادہ بھی کھلا دے گا۔ آج پہننے کو اچھا نہیں ملا، صبر کر، وہ رب کل اچھا بھی دے دے گا۔ اور یاد رکھیں، جو بندہ صبر نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی نہیں کرتا، اور جو شکر نہیں کرتا، کائنات کا رب جو نعمتیں عطا کی ہوتی ہیں وہ بھی چھین لیتا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر شکر نہیں کرو گے، صبر نہیں کرو گے تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اصبروا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، اے آل یاسر صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ اس رمضان نے ہمیں سکھایا ہے، وہ ہے میری آنکھوں میں حیا پیدا ہو۔ روزہ صرف بھوک کا نام نہیں ہے کہ میں صبح سے لے کر شام تک پیٹ کی بھوک برداشت کر لوں تو یہ روزہ ہے۔ صبح سے لے کر شام تک میں نے بھوک برداشت کر لی تو یہ میرا روزہ، کچھ کھایا نہیں پیا نہیں بس روزہ ہو گیا۔ نہیں میرے بزرگوں اور ساتھیوں، روزہ صرف اس کا نام نہیں، آنکھوں کا بھی روزہ ہے، کانوں کا بھی روزہ ہے، ناک کا بھی روزہ ہے، ہاتھوں کا بھی روزہ ہے، قدموں کا بھی روزہ ہے، جسم کے ہر اعضاء کا روزہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر میرے اندر حیا پیدا نہ ہوا، میرے اندر غیرت پیدا نہ ہوئی، میں بے حیا کا بے حیا رہ گیا تو رمضان مجھے کچھ بھی نہیں دے، بلکہ میں نے رمضان سے کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ عزیز مصر کی بیوی نے کیا کہا تھا؟ وقالت حیت لک، یوسف تو بھی بڑا خوبصورت ہے، میں بھی بڑی خوبصورت ہوں، میری طرف دیکھ تو صحیح۔ اللہ کے نبی یوسف کی آنکھیں اوپر اٹھی تھی؟ نہیں۔ قالت حیت لک قال معاذ اللہ، بی بی اللہ کی پناہ، میں ایسا نہیں ہوں۔ انہ ربی احسن مثوایا، میرے رب نے تو مجھے بڑی حفاظتوں کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ انہ ربی احسن مثوایا، رمضان مجھے حیا نہیں سکھا کے گیا تو میں نے رمضان سے کچھ بھی نہیں سیکھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کا دن ہوگا، کوئی کسی قسم کا کہیں بھی سایہ نہیں ہوگا۔ یہ سوا نیزے پر سورج پہنچا ہے، لوگ سایہ تلاش کر رہے ہیں، سایہ مل جائے۔
اللہ تبارک و تعالی سبعۃ یظلھم اللہ لا ظل الا ظلہ، جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جس کو صاحب شرف اور منصب والی عورت برائی کی دعوت دیتی ہے، وہ کہتا ہے معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اپنے اندر حیا پیدا کر لیتا ہے۔ وہ عورت جسے منصب والا مرد حیا کی دعوت، بے حیائی کی دعوت دیتا ہے، وہ بی بی بھی کہتی ہے قال معاذ اللہ، اللہ اسے بھی اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ میرے بھائیو، رمضان المبارک میں میری نظریں جھک نہ گئیں، اللہ کے نبی یوسف کی طرح میری نظریں نیچی نہ ہوئیں، گلیوں بازاروں چوکوں چراہوں میں بیٹھ کر میں وہی بے غیرتیاں کرتا رہا تو رمضان کا مجھے فائدہ ہوا نہیں۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تیرے اندر حیا باقی نہ رہے، تو بغیرت بن جائے، دیوس ہو جائے، تو جو مرضی کرتا رہے، پھر کسی چیز کا تجھے فرق نہیں پڑنے والا۔ اور ایک حدیث میں آتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے انبیاء کی نبوتوں میں سے جو چیز ہم تک پہنچی ہے وہ حیا ہے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، ایمان کے درجوں میں سے، ایمان کے زینوں میں سے، کامیاب مومن بننے کے لیے، اعلیٰ درجے پر پہنچنے کے لیے، قد افلح المومنون کا سرٹیفکیٹ لینے کے لیے ایک کام یہ بھی کرنا پڑے گا، وہ یہ ہے کہ اپنے اندر حیا پیدا کرو۔ اگر میرے اندر حیا پیدا نہیں ہوا، رمضان گزر گیا، میں نے روزے بھی رکھے، تراویح بھی پڑھی، صدقہ زکات بھی دیا، سارا کچھ ہی کیا، لیکن حیا پیدا نہیں ہوا، اللہ کی قسم کچھ بھی میں نے حاصل نہیں کیا۔ میرا یہ رمضان 1443 ہجری کا رمضان بالکل میں نے بیکار گزار دیا، فضول وقت میں نے ضائع کر دیا، صرف میں نے بھوک برداشت کی، اپنا مال میں نے ضائع کر دیا، کچھ بھی حاصل نہیں کیا میں نے۔ اگر میری نظریں جھک گئیں، میری نظروں میں حیا پیدا ہو گیا، لوگوں کی کسی اور کی بہن کو اپنی بہن، کسی اور کی بیٹی کو اپنی بیٹی، کسی اور کی ماں کو اپنی ماں سمجھنے لگ گیا، سمجھ لو میرے اندر حیا پیدا ہو گیا، میں نے رمضان سے سب کچھ ہی حاصل کر لیا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، رمضان المبارک ہمیں توحید سکھا کر جاتا ہے۔ رمضان کا روزہ وہ واحد اور عظیم عمل ہے جس میں ریاکاری کی آمیزش بالکل نہ ہونے کے برابر ہو سکتی ہے۔ یہ ایسا عمل ہے، فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ نظر نہیں آتا، میں نماز پڑھوں، مجھے 2 4 5 10 دیکھ رہے ہوتے ہیں، دل میں یہ بات آ سکتی ہے، لوگ کہیں یار بڑی نماز پڑھ رہے ہیں، کیا بات ہے اس کی نماز کی، اتنا لمبا قیام، قاری صاحب کیا بات ہے، آپ نے اتنی پیاری تلاوت کی ہے، میرے دل میں یہ باتیں آ سکتی ہیں، میں میدان جہاد میں اتروں، جہاد کروں، لوگ میرے دل میں یہ آ سکتی ہے، لوگ کہیں جہاں بڑا مجاہد ہے، اس نے تو کمال کر دی ہے۔ روزہ واحد عمل ہے، روزہ رکھا ہے، ریاکاری بالکل نہ ہونے کے برابر آ سکتی ہے۔ جب تک میں لوگوں کو بتاؤں نا، میری نیت سے ریاکاری آنا ناممکن سی بات ہے۔ روزہ اللہ کے لیے، روزہ توحید سکھا کر گیا کہ صبح سے لے کر شام تک اللہ کے لیے تو نے بھوک برداشت کی ہے، اپنی جبین نیاز کو بھی اسی کے سامنے جھکانا ہے۔ تیرا خدا، تیرا معبود، تیرا الہ، تیرا داتا، تیرا گنج بخش، تیرا رنج بخش، تیرا غوث اعظم، تیرا دستگیر، تیری بگڑی بنانے والا، ڈوبی ہوئی تارنے والا اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اور یہ بات اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام نے بڑے پیارے انداز سے، بڑے مختصر الفاظ میں اس طرح سمجھائی، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ میرے قید کے ساتھیوں، یہ ہم نے کوئی داتا بنایا، کوئی غوث اعظم بنایا، کسی کو دستگیر بنایا، کسی کو اولاد دینے والا بنایا، کسی کو بگڑی بنانے والا، یہ اتنے سارے خدا جو ہیں یہ بہتر ہیں یا ام اللہ الواحد القہار، ایک اللہ واحد جو ہے وہ بہتر ہے؟ میری جبینیں نے آج اس کے در پہ بھی جھکے
ادھر بھی جھکے, کسی کو داتا بنا کر اس کے پاس جاؤں, کسی کو غوث اعظم سمجھ کر اس کے پاس جاؤں, کسی کو دستگیر سمجھوں تو اس کے سامنے اپنی پیشانی جھکا دوں. یہ بہتر ہے کہ صرف ایک اللہ کے سامنے اپنی پیشانی جھکا دوں جو ان سب کو بھی دیتا ہے. یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. ایک اللہ بہتر ہے یا جو سارے ہیں, کوئی غوث اعظم ہے, کوئی کسی قبر پر جا رہا ہے, کوئی کسی حجر کے سامنے ہے, کوئی کسی درخت کے سامنے, کسی پتھر کے سامنے ہے, یہ بہتر ہے یا ام اللہ الواحد القہار. ایک اللہ کے سامنے جھکنا بہتر ہے, جس کے سامنے جھکو تو وہ اوپر اٹھا دیتا ہے, ان کے سامنے جھکنا بہتر ہے, جن کے سامنے جھکو وہ اور نیچے کر دیتے ہیں. اگر میرا رمضان مجھے توحید سکھا کر گیا, اگر میرا رمضان مجھے توحید کا درس, توحید کا سبق پڑھا گیا, سمجھ لو میں نے سارا کچھ ہی حاصل کر لیا. اگر رمضان گزرنے کے بعد پھر کبھی کسی داتے کے پاس, کبھی کسی غوث اعظم کے پاس, کبھی کسی کے پاس, کبھی کسی کے پاس, سمجھ لو میرے اعمال کا, میری رمضان کے مشقتوں کا بیڑا غرق ہو گیا. کچھ بھی میں نے حاصل نہیں کیا. یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر. یہ جو متفرق خدا ہیں, کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے, یہ جو ہم نے بنایا نہیں ہے, ہم نے بنائے ہیں, یہ بہتر ہیں ام اللہ الواحد القہار. یا ایک اللہ واحد قہار جو ہے وہ بہتر ہے. میرے بھائیو, پانچواں سبق, پانچواں درس, اگر میری اولاد, کائنات کے رب نے مجھے اولاد جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے, میری اولاد اللہ کی مطیع اور فرما بردار نہیں ہے, یہ رمضان گزر گیا, میری اولاد پھر بھی اللہ کی نافرمان رہی, میں نے اللہ کے نبی یوسف کی طرح اپنی اولاد کی فکر نہیں کی, پہلے یوسف گما, صبر کیا, اب بنیامین بھی چلا گیا, یہ نہیں کہا ٹھیک ہے دو چلے گئے کیا ہوا, باقی تو ہے نا, نہیں. فرمایا یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ. او بیٹو جاؤ, جا کر یوسف کو بھی تلاش کرو, یوسف کے بھائی کو بھی تلاش کرو, یہ نہیں اور نہیں پڑھتے نہ پڑھیں بھاڑ میں جائیں, مجھے کیا, میں تو پڑھتا ہوں, نہیں, اور گم گیا تو کیا ہوا, میں نے بڑے کر دیے ہیں بس ٹھیک ہے, اب جہاں مرضی دھکے کھائیں, نہیں. یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ, اور جاؤ جا کر یوسف کو بھی تلاش کرو, یوسف کے بھائی کو بھی تلاش کرو. اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا, کیوں, اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے کافر نا امید ہوتے ہیں. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. کافر جو ہیں وہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں. میرے بھائیو, نبی یوسف یعقوب علیہ السلام کی طرح میں نے اپنی اولاد کی فکر نہ کی. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, اللہ اکبر, سورۃ تحریم, فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا. خود تو بچنا ہی بچنا ہے, اپنے اہل کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. اگر میں نے اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے نہ بچایا, میں خود تو تہجد بھی پڑھتا رہا, لمبا لمبا قیام, ساری ساری رات تہجد میں رمضان کی گزار دی, سارے روزے بھی رکھے, ایک بھی نہیں چھوڑا, میری بغل میں میری اولاد سوتی رہی, نہ روزہ رکھا, میں سارا دن قرآن کی تلاوت, انہوں نے رمضان میں قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگایا. میں قاری صاحب کے پیچھے کھڑا ہوا, قاری صاحب نے ایک سپارہ پڑھا, میں نے کہا قاری صاحب دو پڑھو, بڑا مزہ آیا. میری اولاد نے ایک رکعت بھی نہ پڑھی, اللہ کی قسم میرے اعمال کا بیڑا غرق ہو گیا. کہتے ہیں قاری صاحب کیا کریں, اب اولاد جوان ہو گئی ہے, بات مانتی نہیں ہے, ہم تو کہہ ہی سکتے ہیں نا, اور بھائی تو ان کے خرچے پورے کرتا ہے, تو ان کی ضروریات پوری کرتا ہے, تو ان کی ضروریات کو مکمل کرتا ہے, انہیں رہنے کے لیے گھر دیا ہے, انہیں کھلاتا ہے پلاتا ہے, کیوں نہیں بات مانتی. اللہ کے پاک پیغمبر نے کیا فرمایا تھا, 10 سال کا ہو جائے نماز نہیں پڑھتا, ڈنڈا پکڑ لے. تو ان کی ضروریات تو پوری کرے, انہیں رہنے کو گھر بھی دے, لیکن جب بات آئی اللہ کی فرما برداری کی تو عاجز اور مسکین بن جائے. نہیں بھائی, ایسا نہیں ہے. کائنات کے رب نے پوچھنا ہے, حکم ہوگا اس کو جنت میں لے جاؤ, اس کو
جنت میں لے جاؤ، لیکن جو حقوق العباد والے ہوں گے وہ آ جائیں گے، اللہ یہ میرا باپ تھا، یہ میرے ابو جی تھے، انہوں نے کبھی کہا ہی نہیں تھا بیٹا نماز پڑھ جا کے، خود تو بڑی نمازیں پڑھتے تھے، اللہ انہوں نے مجھے کہا ہی نہیں تھا نماز پڑھ، بھائی میری نمازوں کا کیا بنا؟ اللہ یہ میرا خامد تھا، میرے سر کا تاج تھا، اللہ میری ہر ضرورت پوری کرتا تھا، اللہ میں زبان سے بات بعد میں نکالتی تھی، میرے لیے وہ چیز پہلے پہنچ جاتی تھی، میرے ساتھ سوتا تھا، میرے ساتھ والی چارپائی پہ لیٹا ہوتا تھا، خود اٹھ کے چلا جاتا، نماز پڑھتا، لیکن مجھے کبھی بھی نہیں اٹھایا تھا۔ اللہ اس سے پوچھ کیوں نہیں اٹھایا تھا؟ کدھر گئی میری نمازیں؟ اللہ مجھے تکلیف نہیں دیتا تھا، پانی پی کے سیری کر لیتا تھا، مجھے نہیں اٹھاتا تھا، اسے پوچھ کیوں نہیں مجھے اٹھاتا تھا روزے کے لیے؟ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور ساتھیوں، میرے روزے کدھر گئے؟ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ۔ سکول جانا ہے، وقت سے پہلے بچے کو اٹھا بھی دیتا ہوں، اس کو تیار بھی کر دیتا ہوں، اسے سکول چھوڑ کے بھی آتا ہوں، جب کائنات کے رب کے دربار میں جھکانے کی باری آئی ہے بات نہیں مانتے جی، کیا کروں میں؟ اگر اس رمضان میں بھی میں اپنی اولاد کو تیار نہ کر سکا مجھ سمیت، اللہ کی قسم میں نے رمضان سے کچھ حاصل کیا نہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر کیا کرتے تھے؟ امہات المومنین فرماتی ہیں آخری ایام جو ہوتے تھے، آخری 10 دن، آخری عشرہ، خود بھی جاگتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ یہ نہیں ٹھیک ہے بھائی جاگتے ہیں جاگے، نہیں جاگتے نہ سے مجھے کیا، میں تو جاگ رہا ہوں نا، میں تو اللہ کی عبادت کر رہا ہوں نا، نہیں، خود بھی جاگتے، گھر والوں کو بھی جگاتے۔ بھائی میری ذمہ داری ہے، کائنات کے رب نے لگائی ہے، میں نے فکر کرنی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب میں ان کی ضروریات پوری کر سکتا ہوں، جب میں انہیں ہر چیز دے سکتا ہوں، تو میں انہیں کائنات کے رب کی فرما برداری پر کیوں نہیں لگا سکتا؟ میرے بھائیوں، چھٹا عمل معاف کرنا اور معاف کروانا۔ اگر میں نے اپنے اعمال، اپنی برائیاں اپنے رب سے معاف کروا لی، اللہ کی قسم میں نے سارا کچھ حاصل کر لیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر، جس طرح میں آج جمعہ پڑھا رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری پر آمین، تیسری پر آمین۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے نبی پہلے کبھی آپ نے ایسا نہیں کیا، آج یہ نیا عمل ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے جہاں 2 باتیں اور فرمائی، تیسری یہ فرمائی کہ میرے پاس جبریل آئے، آ کر کہا اللہ کے نبی جس کی زندگی میں رمضان آیا، اس نے رمضان کے روزے رکھ کر اللہ سے معافیاں مانگ کے خود کو اپنے گناہوں سے پاک نہ کروا لیا، جہنم سے آزاد نہ ہو گیا، وہ ملعون ہے، وہ بدبخت ہے۔ میں نے کہا آمین۔ دعا کرنے والا فرشتوں کا سردار اور آمین کہنے والا کل کائنات کا سردار۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس بد دعا میں، اس بد دعا کی قبولیت میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ میرے گناہ معاف نہ ہوئے، میں نے اپنے رب کو راضی نہ کر لیا، تو میرے بھائیو اللہ کی قسم میں نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ اکبر۔ وہ رب تو وہ عظیم رب ہے، وہ اس بندے کی طرح جو اپنی سواری ملنے پر کہتا ہے انت عبدی وانا ربک، اس کی خوشی سے زیادہ اپنے بندے کی توبہ پر خوش ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، جس طرح معاف کروانا ہے اسی طرح معاف کرنا بھی اپنے بھائیوں کو۔ ہمیں یہ تو پتہ ہے میٹھا کھانا سنت ہے، ہمیں یہ پتہ ہے داڑھی رکھنا سنت ہے، ٹخنوں سے شلوار اوپر کرنا سنت ہے، یہ فلاں کام مسواک سنت ہے، یہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے۔ اللہ کی قسم اپنے مسلمان بھائیوں کو معاف کرنا یہ بھی سنت ہے، اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں، سارے انبیاء کی سنت ہے۔ جب بھائی سامنے آ کے جھک گئے، جو خواب پہلے بچپن میں دیکھی تھی آج کائنات کے رب نے پوری کر دی، اب بھائی کیا کہتے ہیں؟ قالوا یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین۔ ابا جان ہم نے غلطی کر لی ہے، ہم گناہ گار ہیں، ہم اپنی غلطی کو مانتے ہیں، ہمارے لیے بخشش کی دعائیں کر دیں۔
یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، ابا جان غلطی کر لیا، ہمارے گناہ کے لیے اللہ سے معافی مانگ دے۔ اور اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ تہاڈی ایسی دی تیسی بھجو تو تمہارا میرا جینا مرنا ختم ہے آج کے بعد۔ اتنی مجھے تکلیف پہنچائی ہے تم نے، پہلے یوسف گما دیا، پھر یعقوب اس کا بھائی بنیامین بھی گما دیا، میں اس غم سے نبینا ہو گیا، اب تم معافی مانگ رہے ہو؟ نہیں بھائی، اللہ کے نبی یوسف نے یعقوب علیہ السلام نے بڑی پیاری بات کہی، قال سوف استغفر لکم ربی، قال سوف استغفر لکم ربی، اور تم نے مجھے تکلیفیں پہنچائی ہیں، سارا کچھ کیا ہے، مجھے نبینا بھی تمہارے غم نے کر دیا، تمہاری تکلیفوں نے کر دیا، لیکن بات آج یہ ہے، قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم، میں ضرور تمہارے لیے اللہ سے توبہ کروں گا، اللہ سے معافی مانگوں گا، اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے۔ بڑی تکلیفیں آئی ہیں میرے بھائیوں، کسی اپنے کا کوئی فوت ہو جائے اتنا غم نہیں ہوتا، کوئی فوت ہو جائے اپنے ہاتھوں سے اسے غم ہوتا ہے اس کا، میں یہ نہیں کہتا نہیں ہوتا، ہوتا ہے، لیکن اتنا نہیں ہوتا جتنا غم کسی اپنے کے گم ہو جانے پر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف کی جدائی میں رو رو کر آنکھیں بینی ہو گئی، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، لیکن کیا فرمایا؟ سوف استغفر لکم ربی، اور جاؤ بیٹو میں اپنے رب سے تمہارے لیے بخشش کی دعا کروں گا۔ ہائے بھائی سامنے جھکے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے، اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کی طرف حسرت کی نظروں سے دیکھتے ہوں گے، اوے ابا جان نے تو معاف کر دیا، بھائی تو کیا کہتا ہے؟ پھر کیا کہا بھائی یوسف نے؟ یہ نہیں کہا ان کو پکڑو، ان کی ایسی تیسی کرو، میں نے غلامی برداشت کی ان کی وجہ سے، میں نے قیدیں برداشت کی ان کی وجہ سے، میں نے صعوبتیں اور تکلیفیں برداشت کی ان کی وجہ سے، آج کہتے ہیں معاف کر دو، کوئی معافی نہیں ہے۔ نہیں بھائی، فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، اللہ اکبر، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، اور تم کہتے ہو معاف، میں تو تمہیں پوچھوں گا بھی نہیں، اور میرے ساتھ جو تم نے رویہ اختیار کیا ہے ان کا سوال بھی نہیں کروں گا، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، جاؤ میں نے معاف کیا۔ میٹھا کھانا سنت، مسواک کرنا سنت، داڑھی رکھنا سنت، ٹخنوں سے شلوار اوپر کرنا سنت، تو معاف کرنا بھی سنت ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کے رب نے مکہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا، مکہ فتح ہو گیا، بیت اللہ کے پاس کھڑے ہیں، مشرکین جو تھے، جو باغی تھے، اللہ کے نافرمان تھے، سامنے قیدیوں کی طرح کھڑے ہیں۔ فرمایا بھائی بتاؤ آج کیا سلوک کروں تمہارے ساتھ؟ نبی کے چچا کو شہید کرنے والے، نبی کی بیٹی کو زخمی کرنے والے، نبی کے دندان مبارک شہید کرنے والے، نبی کے خبیب کو سولی چڑھانے والے، اللہ کی قسم کون کون سی تکلیف ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دی؟ سجدے کی حالت میں گندی اوجریاں رکھنے والے، نبی کے ابو بکر کے جسم کا وہ حال کرنے والے کہ جسم کا ایک حصہ بھی جو ہے وہ زخموں کے بغیر نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ آپ کریم و بنو کریم ہے، ہم تو اچھی امید رکھتے ہیں۔ فرمایا جاؤ پھر لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، وہی بات جو اللہ کے نبی یوسف نے فرمائی تھی، جاؤ بھائی میں نے تم سب کو معاف کیا۔ رمضان میرے بھائیوں معاف کرنا اور معاف کروانا سکھاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی صبح و شام اپنے بندوں کو معاف کرتے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں اسی طرح معاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ میں یہاں ایک بات کہا کرتا ہوں، ذرا غور سے سننی ہے اور اپنے اوپر اس کو لاگو کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ آج میں اپنے کسی بھائی کو معاف نہیں کرتا، اس سے غلطی ہو جاتی ہے، میں سمجھتا ہوں میں بڑا اس کی ایسی کی تیسی، اس نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ میرے بھائیوں میرے اوپر ایک اور بڑا ہے کہ نہیں ہے؟ اگر میں معاف نہیں کرتا، میری میں نہیں مرتی، میں اپنے بھائیوں کو معاف نہیں کرتا، تو کائنات کا رب مجھے کیسے معاف کرے گا؟ کیا وہ مجھے نہیں پکڑے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں معاف کروانا بھی سیکھ لیا، معاف کرنا بھی سیکھ لیا، معافی مانگ بھی لی، معافی لے بھی لی، معاف کر بھی دیا، اللہ کی قسم سارا کچھ ہی حاصل کر لیا۔ اگر یہ سبق میں نے نہیں سیکھا تو بیڑا غرق ہو گیا میرے رمضان کا۔ اسی طرح
رمضان کا روزہ صرف اللہ سے مانگنا سکھاتا ہے. روزہ صبح سے لے کر شام تک صرف اللہ کے لیے. اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ. مجھے تکلیفیں آئی ہیں، آزمائشیں آئی ہیں، میں اپنا ڈورا اللہ پر ڈالتا ہوں. اللہ کے علاوہ کوئی اور سننے والا نہیں ہے. اگر رمضان المبارک میں اللہ سے مانگتا رہا، دعائیں کرتا رہا، لیکن جیسے رمضان گزرا میں اوروں کے پاس چلا گیا تو میرے بھائیوں بیڑا غرق کر لیا میں نے اپنے اعمال کا. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَظَنُّونِي إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ. اللهم انشدك عهدك ووعدك اللهم ان تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد ابدا. ہر نبی نے اللہم اللہم اللہم، کسی نے نہیں کہا اللہ یعقوب کے واسطے دے دے، اللہ ابراہیم کے واسطے دے دے، اللہ فلاں کے. اللہ میری تو سنتا نہیں ہے. اللہ کے نبی یعقوب آپ دعا کریں، آپ کی سن لی ہے. ابراہیم آپ کی سنتے ہیں، آپ دعا کر دیں. نہیں، اللہم اللہ تو سنتا ہے، تجھے سنانی ہے. اگر میں نے یہ سبق سیکھ لیا، میں نے سارا کچھ حاصل کر لیا. اگر میں نے اپنی پیشانی کو، اپنے ہاتھوں کو اپنے رب کے سامنے اٹھا لیا، میرے رمضان نے مجھے یہ دے دیا، میں نے اپنے رمضان سے لے لیا، اللہ کی قسم سارا کچھ ہی مل گیا. اگر میں یہ نہ لے سکا تو میرے رمضان کا بیڑا غرق ہو گیا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے بھائیوں، اجر کی امید رکھنی ہے. اللہ تعالیٰ سے صبح سے لے کر شام تک تکلیفیں برداشت کی، بھوک برداشت کی، سارا کچھ اللہ کے لیے چھوڑا. کیوں؟ اللہ راضی ہو جائے، جنت عطا فرما دے، جہنم سے محفوظ فرما دے. اللہ اکبر کبیر. جب ہم نے محنتیں کی ہیں، مشقتیں کی ہیں اللہ کے لیے، تو کائنات کا رب درجے بھی بلند کرے گا. بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، غلام بنے، مصر کے بازار میں بیچے گئے، پھر غلام بن گئے، پھر بری عورت کے پاس پہنچے، اس نے برگلانے کی کوشش کی، اللہ نے بچایا، قید میں چلے گئے. یہ ساری تکلیفیں اللہ کے لیے برداشت کی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا انعام دیا؟ قال اجعلنی علی خزائن الارض. اللہ نے مصر کا وزیر خزانہ بنا دیا. اللہ کے لیے برداشت کی، مشقتیں، قیدیں، غلامیاں. قال اجعلنی علی خزائن الارض. اللہ تعالیٰ نے مصر کا وزیر خزانہ بنا دیا. میرے بھائیو، انشاءاللہ اللہ سے اجر کی امید سے ہم کریں گے تو عید المبارک، عید کا دن ہوگا، عید الفطر کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ بھی فرمائیں گے جاؤ میرے بندو، میں نے تم سب کو معاف کر دیا. لیکن یہاں ایک بات اور یاد رکھیں، صوفیوں کی طرح نہیں. صوفی کہتے ہیں بھئی ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس سے کچھ لینے کے لیے نہیں، بس اللہ کے لیے کرتے ہیں، ہمیں کوئی اجر اجر نہیں چاہیے، کوئی جنت نہیں چاہیے ہمیں. بھائی یہ اسلام کے خلاف عقیدہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عقیدہ ہے. میں پہلے ایک جملے میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں. اجر کی امید، من صام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضانا ایمانا واحتسابا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا. اجر کی امید ساتھ ہے. میرے بھائیو، اگر مجھے احساس میرے اندر پیدا ہو گیا، اللہ نے مجھے صبح سے لے کر شام تک بھوکا رکھا تاکہ مجھے غرباء کی بھوک کا احساس میرے اندر پیدا ہو، اگر وہ احساس پیدا ہو گیا تو سمجھ لو میں نے سارا کچھ حاصل کر لیا. اگر صبح سے لے کر شام تک 30 دن یا کم از کم 29 دن میں نے بھوک تو برداشت کر لی، لیکن میرے اندر غرباء کی، یتیموں کی، مسکینوں کی، بیوہ عورتوں کی بھوک کا احساس پیدا نہ ہوا کہ وہ بھی اسی طرح روزانہ بھوکے رہتے ہیں، میں نے ان کو کھلانا ہے، تو اللہ کی قسم میں نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا. میرا رمضان ایسے کا ایسے گزر گیا، میں نے کوئی سبق نہیں سیکھا رمضان سے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے رمضان نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا. اور خاص طور پر اپنے بھائیوں کا، ہر بندہ
اگر اپنے بھائیوں کا احساس کرنے لگ جائے، اللہ کی قسم معاشرے میں کوئی غریب رہتا ہی نہیں۔ اور یہاں ایک اور بات یاد رکھیں، بھائی بننا ہے تو اللہ کے نبی یوسف کے بھائیوں کی طرح نہیں، جنہوں نے کہا تھا اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، اور اسے قتل کر دو یا کہیں دور دراز پھینکو، یہ ابا جی سے دور ہو جائے گا، ہم ابا جی کی محبت حاصل کرنے کے نہیں۔ یوسف کے علیہ السلام کے بھائیوں کی طرح نہیں، بھائی بننا ہے تو اللہ کے نبی ہارون علیہ السلام کے بھائی کی طرح بنے۔ کیا کہا تھا اللہ کے نبی ہارون علیہ السلام کے بھائی نے؟ دعا کی وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِ ہارون، اللہ مجھے نبی بنایا، میرے بھائی کو بھی نبی بنا دے۔ اللہ کیسا عظیم بھائی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تو نبی بن گئے، اب دعا کر رہے ہیں اللہ مجھے تو نبی بنا دیا، میرے بھائی کو بھی میرا وزیر بنا دے، وہ بھی نبی بنا دے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، میرے بھائیو بھائی بننا ہے تو اللہ کے نبی ہارون علیہ السلام کے بھائی موسیٰ علیہ السلام کی طرح بنے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرح نہیں جنہوں نے کہا تھا اس کو قتل کر دو یا دور دراز پھینکو کہیں۔ میرے بھائیوں اپنے بھائیوں کا احساس کرنا، ہم اس نبی کی امت ہیں جس نبی نے اپنی امت کی ایسی تربیت کی ہے، ایسا درس دیا ہے، میدان جہاد میں کٹا پڑا ہے، جسم پر متعدد زخم ہے، ساکی پلانے لگا، دوسرے بھائی نے پانی مانگ لیا، اس نے کہا اس کو دو، تیسرے کے پاس پہنچ گیا، جب واپس تینوں کے پاس آیا تینوں اللہ کے پاس پہنچ گئے، اپنی جان قربان، لیکن اپنے اوپر اپنے بھائی کو ترجیح دی۔ میں نہ کھاؤں کوئی بات نہیں، میں دو کھاتا ہوں آج ایک کھا لوں، میں اپنے بھائی کو بھی کھلا دوں۔ اور خاص طور پہ میرے بھائیوں اللہ کی قسم بڑا ہی نازک معاملہ ہے، ہم بڑے ہی دور چلے گئے ہیں، اپنی بہنوں کا خیال رکھنا، اپنی بہنوں کا خیال رکھنا۔ آج ہماری صورتحال یہ ہے ہم اپنی بہنوں کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیتے۔ بعض میں تو یہ کہوں گا بدبخت باپ اپنے بیٹوں کو دے دیتے ہیں، بیٹیوں کو محروم کر دیتے ہیں۔ جب بہن حصہ مانگنے آئے تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یا بھائی رکھ لے یا باپ کے گھر کا دروازہ رکھ لے یا وراثت کا حصہ لے لے، اگر وراثت چاہیے تو تیرے لیے باپ کے گھر کے بھائی کے گھر کے دروازے بند، اگر باپ یا بھائی کے گھر کا دروازہ کھلا رکھنا چاہتی ہے تو وراثت نہیں لینی۔ وہ اللہ کی بندی بیچاری کہتی ہے ٹھیک ہے بھائی میں نے تجھے معاف کیا، کہتا ہے ہاں میں نے اپنی بہن سے معاف کروا لیا اور تیرا بیڑا غرق ہو گیا ہے، اس نے معاف کیا نہیں تو نے کروایا ہے۔ وہ بیچاری مظلوم یہ سوچ کر بھائی کو معاف کر دیتی ہے، کہہ دیتی ہے میں نے معاف کیا، اللہ نہ کرے کبھی زندگی میں خاوند کے ساتھ انبن ہو گئی تو میں کس کے دروازے پر جاؤں گی؟ مجھے یہاں اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن شیما یاد آ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جہاد میں ان کے قبیلے پر حملہ کر دیا جس قبیلے میں شیما کی شادی ہوئی تھی۔ بہت سارے غلام قیدی بنا کر لا کر نبی کی خدمت میں پیش کر دیے گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب جو قبیلے کا سردار تھا گھر گھر جا کے چندہ اکٹھا کر رہا ہے، بھائی قیدی چھڑانے ہیں، اتنا چندہ ایک گھر کو آتا ہے، چندہ جمع کرو۔ چلتے چلتے اس نے دروازہ کھٹکھٹایا شیما کا، اندر سے بوڑھی شیما باہر آ گئی۔ اللہ، ہاں جی کس کو ملنا ہے؟ شیما بات یہ ہے کہ میدان جنگ میں ہمارے جو لوگ ہیں وہ قیدی بن گئے ہیں تو اس کے لیے چندہ چاہیے، ہم نے فدیہ دے کر اپنے قیدیوں کو چھڑانا ہے۔ اچھا میرے حصے کتنا آتا ہے؟ اتنا آتا ہے۔ کسی کے منہ سے یہ بات نکل گئی کہ قیدی بنانے والا محمد ہے، وہ کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا کس کا نام لیا؟ شیما نے کہا کس کا نام؟ بھائی محمد کا نام لیا۔ اللہ کہا پھر مجھے اس کے پاس لے جاؤ، پھر جو یہ چندہ اکٹھا کر رہے ہو چھوڑ دو، نہ کرو۔ کیوں بوڑھی شیما تو کیا کرے گی جا کے اس کے پاس؟ کہا مجھے لے کے تو جاؤ، وہ میرا بھائی ہے۔ اللہ اکبر۔ ننگی تلواریں لے کر امام الانبیاء کے مجاہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے باہر کھڑے ہیں۔ بوڑھی شیما نے ڈنڈا پکڑا ہوگا، چلتی چلتی نبی کے خیمے کے پاس آتی ہوگی۔
میں نے آج ہی پڑھا ہے اللہ کے نبی کے صحابہ نے کہا تو کافرہ پکڑو اس کو، یہ کدھر جا رہی ہے؟ یہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس، کہتی ہے مجھے ملنے تو دو اس کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے فرمایا تو مشرکہ ہے، اور ہمارا نبی غیر محرم اور غیر محرم عورتوں کو نہیں ملتا۔ شیما نے آنکھوں سے آنسو بہا کر کہا ہوگا مجھے اپنے محمد سے ملنے تو دو۔ اللہ کے نبی کے پاس مجاہد گئے، صحابی گئے، اللہ کے نبی ایک بوڑھی عورت ہے کہتی ہے میں نے ملنا ہے، کہا لاؤ اس کو میرے پاس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، فرمایا محمد جانتے ہو میں کون ہوں؟ عرض کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں میں نہیں جانتا۔ اور کون سا آنکھ اٹھا کر دیکھنا تھا کہ یہ عورت کون ہے؟ کہنے لگی محمد میں تیری بہن شیما ہوں۔ فرمایا میں کیسے مان لوں تو شیما ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے شیما کے جسم پر کوئی نشان پڑا تھا بچپن میں، کچھ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کاٹی کی تھی یا کوئی اور مسئلہ، مجھے وہ بات یاد نہیں ہے۔ اللہ اکبر، شیما نے دکھایا یہ دیکھ یہ تیری وجہ سے نشان پڑا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کملی جس کے متعلق کائنات کے رب نے فرمایا یا ایھا المزمل، اسی وقت اتاری اور شیما کے نیچے بچھا دی، میری بہن اس کے اوپر بیٹھ۔ آج میں ایسا کرتا ہوں، میری بہن میرے دروازے پہ آئے، میں کہتا ہوں چل بھاگ جا، تیرے لیے میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کملی جو پاک ہے، جو طیب ہے، جو مطہر ہے، جس کا ذکر قرآن میں ہے، وہ کملی اپنی بہن شیما کے نیچے بچھا دی۔ میرے نبی کے صحابہ کہتے ہوں گے اللہ کے نبی یہ مشرکہ، یہ پلید، یہ نجس، انما المشرکون نجس، اور کملی پاک ہے اس کے نیچے بچھا رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوگا میرے صحابہ چھوڑ دو اس کو، تم یہ ہوگی مشرکہ، یہ نجس ہوگی، یہ وہ ہے جس کی انگلی پکڑ کے تمہارے محمد نے چلنا سیکھا ہے، یہ وہ ہے جو تمہارے محمد کا جھولا جھلاتی رہی ہے، جو تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوریاں دیتی رہی ہے، یہ وہ ہے، اس کو بیٹھنے دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن کی خدمت میں اونٹ پیش کیے، تحفے تحائف پیش کیے، کپڑے پیش کیے۔ شیما کمزور تھی، غریب تھی، تحائف دیے۔ فرمایا شیما اور کیا چاہتی ہو؟ میری بہن اور کیا چاہتی ہو؟ عرض کی میرے بھیا یہ جو میرے قبیلے والے ہیں نا، جو تیرے غلام ہیں، ان کو چھوڑ دے۔ فرمایا چھوڑ دیا جاؤ۔ کون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ میرے بھائیوں ذرا غور کرنا، وہ محمد الرسول اللہ جن کا میں نے تذکرہ کیا تھا کہ جنہوں نے کہا تھا میرے چچا سے 1 روپیہ بھی نہ چھوڑنا، وہ 1 روپیہ بھی فدیے کا لے کر پھر میرے چچا کو چھوڑنا۔ کون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ جب بیٹی کا ہار دیکھا نا، فرمایا میرے صحابہ اگر تم کہو بیٹی کا ہار ہے، یہ رضائی بہن ہے، ادھر بیٹی سکی بیٹی ہے، فرمایا میرے صحابہ اگر تم کہو، تم اجازت دو تو میں اپنی بیٹی کے خامد کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، اس کا ہار بھی چھوڑ دیتا ہوں، لیکن آج رضائی بہن کی باری ہے۔ کسی صحابی سے نہیں پوچھا، میری بہن نے کہا چھوڑ دو تو میں نے سارے چھوڑ دیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے بھائیو اپنے گریبانوں میں جھانکو ذرا، میں اپنی بہن کے ساتھ کیا کرتا ہوں؟ تو اسے کہہ تو صحیح کہ بہن یا وراثت سے حصہ لے لے یا میرے گھرانہ چھوڑ دے، اللہ کی قسم وہ تیرے گھر بھی آئے گی، وراثت سے حصہ بھی لے گی۔ جب تو اسے کہتا یہ ہے یا میرے گھر یا وراثت سے حصہ لے، وہ بیچاری کیا کرے پھر؟ کس کے پاس جائے گی؟ اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ کروڑ ہاں بار کبھی زندگی میں خامد سے انبن ہوگی تو کس کے دروازے پر جائے گی؟ اسے ضرورت بھی ہے بیچاری کو، اسے اپنی وراثت کی ضرورت بھی ہے، حالات تنگ بھی ہیں، پھر وہ بیچاری نہیں مانگتی، معاف کر دیتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے تو دینا نہیں چاہتا۔ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، یہ قصور کی غالباً رمضان مبارک کا واقعہ ہے۔ سلفی عالم دین تھے، ایک لمبا عرصہ جائیداد جو تھی وراثت کا حصہ بھائیوں کے پاس رہا۔ جب اللہ کے بندے نے جا کے مانگا، ان ظالموں نے ساری رات ڈنڈے مار مار کے اس بیچارے کو شہید کر دیا۔ سلفی عالم دین تھے۔ اب یہ رمضان کا واقعہ ہے۔ میرے بھائیوں میں یا آپ کس بات کی مولی ہیں؟ حقوق العباد جو ہے وہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا تھا صحابہ میں. ہمارا میرے صحابہ کسی نے بدلہ لینا ہے تو دنیا میں لے لو, آگے جا کر بدلہ دینا بڑا مشکل ہے. بھائی بتاؤ کسی کی جرت ہے تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لیتے؟ اور جنہوں نے اپنی جانیں تک قربان کر دی وہ عظیم لوگ ماں کو کہا ماں تیرا بیٹا شہید کر دیا, کہتا ہے کچھ نہیں ہوتا, مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتاؤ. تیرا دوسرا بیٹا بھی شہید, اور چھوڑو میرے بیٹے کو, مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتاؤ وہ کیسے ہیں. اماں تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا, اور چھوڑو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتاؤ. اماں تیرا خامد بھی شہید ہو گیا, چھوڑو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتاؤ. اماں تیرا باپ بھی شہید ہو گیا, تو اکیلی رہ گئی ہے, چھوڑو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتاؤ. وہ عظیم لوگ, اللہ اکبر کبیر, ان عظیم نفوس قدسیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لینا تھا. میدان جہاد میں عبد الرحمن ابو بکر کے مقابلے میں آیا. بعد میں بتایا ابا جان آپ میری تلوار کے نیچے آئے تھے, میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا. اور ابو بکر نے کیا کہا, اللہ کی قسم عبد الرحمن تو میری تلوار کے نیچے آتا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن سمجھ کے تجھے کبھی بھی میں نہ چھوڑتا. ان لوگوں نے بدلے لینے تھے. کون؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وارضا. ایک دن پتہ لگا میری بیٹی نے مطالبہ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خرچے کا کہ مجھے خرچہ اور دو. آ کے بیٹی کی گردن پکڑ لی, فرمایا آئندہ تو نے خرچہ مانگا تو محمد رسول اللہ تو کچھ کہیں نہ کہے صلی اللہ علیہ وسلم, میں عمر تیری گردن کاٹ دوں گا. اللہ اکبر کبیرہ. ان لوگوں نے بدلے لینے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرمایا میرے صحابہ جہاد کے لیے جانا ہے, سفر بڑا لمبا ہے, پاس کچھ بھی نہیں ہے, لاؤ اللہ کے لیے خرچ کرو. فرمایا اللہ کے نبی 100 گھوڑے اور 100 اور, عثمان ابھی اور ضرورت ہے, 100 اور ابھی اور ضرورت ہے, 900 گھوڑے, 100 اونٹ, اور جو نقدی پیسے دیے وہ الگ, سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان ان لوگوں نے کرنا تھا. پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اپنے صحابہ کے سامنے پیش کر دیا, میرے صحابہ بدلہ لینا ہے اس دنیا میں لے لو, آگے جا کے بدلے دینے بڑے مشکل ہیں. میرے بھائیوں اپنے بھائیوں کے ساتھ, اپنی بہنوں کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کر لو, اللہ کی قسم آگے جا کے حساب دینا بڑا مشکل ہے. کائنات کے رب کو کیا جواب دیں گے؟ وقت اجازت نہیں دیتا. آخری بات 10ویں, اگر کائنات کے رب نے رمضان کے روزے عطا فرما دیے ہیں, اگر کائنات کے رب نے اجر و ثواب عطا فرما دیا ہے تو اس اجر و ثواب کو اب بچا کر بھی رکھنا ہے. اب اس اجر و ثواب کو بچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربهم راجعون. صدقہ کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, لیکن دل میں پھر بھی ڈر ہی رہتا ہے. انہم الی ربهم راجعون, پھر بھی ڈرتے ہیں. سارے روزے رکھے, ہر کسی کا حق دے دیا, لیکن پھر بھی دل میں ڈر. کس چیز کا ڈر ہے؟ آج میں ایک روزہ رکھوں نا تو میں کہتا ہوں تیری ایسی کی تیسی تو روزہ نہیں رکھتا, اور بدبخت تیرے روزے کا کیا بنا. ابھی پچھلے دن ابو جی نے ایک واقعہ سنایا تھا. بندے نے کہا اللہ کے نبی فلاں جو ہے نا وہ جہنمی ہے. فرمایا وہ تو جہنمی تھا, اب وہ جنتی ہو گیا, تو جہنمی ہو گیا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, بلکہ ہمارے سارے کے سارے اسلاف رمضان سے 5 مہینے پہلے دعا کرتے تھے اللہ ہمیں رمضان عطا فرما دے. رمضان گزرتا 6 مہینے دعا کرتے تھے اللہ ہمیں رمضان بچا کر رکھنے کی توفیق دے دے. جو ہم نے اجر کمایا ہے وہ جو کمایا ہے وہ بچا کر رکھنے کی توفیق دے دے. والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة, نماز بھی پڑھتے ہیں, صدقہ بھی کرتے ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں, لمبا لمبا قیام ہے, ساری رات قرآن کی تلاوت ہے, اپنے ہاتھ اٹھا کر کائنات کے رب کے سامنے دعائیں ہیں, لیکن بعد میں پھر کیا؟ وجلة انہم وجلة الی قلوبہم. اللہ اکبر کبیرہ. والذین یؤتون ما اتوا وقلوبہم وجلة, ڈر ہے یار میرا عمل ضائع نہ ہو جائے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا طیبہ طاہرہ مطہرہ, جب یہ آیت اتری نا عرض کرتی ہیں اللہ کے نبی
یہ جو لوگ ہیں والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، سنن ترمذی کی حدیث ہے. اس سے مراد کوئی زانی ہے، کوئی شرابی ہے، یا کوئی چور ڈاکو لٹیرا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ نہیں، زانی نہیں، چور نہیں، لٹیرا نہیں، اس سے مراد روزہ رکھنے والا ہے، اس سے مراد نماز پڑھنے والا ہے، اس سے مراد صدقہ کرنے والا ہے. صدقہ کر کے ڈرتا ہے کہیں میرا اجر ہی نہ ضائع ہو جائے، نماز پڑھ کے ڈرتا ہے کہیں میرا اجر ہی نہ ضائع ہو جائے، روزہ رکھ کے ڈرتا ہے کہیں میرا اجر ہی نہ ضائع ہو جائے. میرے بھائیوں، اپنے اجروں کو بچانا بھی ہے. یہ مت سمجھا کریں میں نے رمضان کے سارے روزے رکھ لیے، پتہ نہیں کیا میں نے پہاڑ گرا دیا. 6 مہینے تک 5 مہینے دعا کرتے اللہم بلغنا علینا رمضان، اللہ ہمیں رمضان نصیب کر دے. 6 مہینے دعا کرتے اللہ جو رمضان کے روزے رکھے تھے وہ ہمیں بچا کر رکھنے کی توفیق دے دے. کہیں ایسا نہ ہو ہمارا اجر ضائع ہو جائے. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون. روزہ بھی رکھتے ہیں، صدقہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، جناب قیام بھی کرتے ہیں، حج بھی، قرآن کی تلاوتیں بھی، دعائیں بھی، سارا کچھ ہی، لیکن دل میں پھر بھی ڈر ہے. اللہ سے دعا اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.